اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ یہ جو اذان ہے اس میں کچھ بڑے اہم پیغامات ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ میں بھی گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں صحیح بیان کر سکوں۔ اذان میں سب سے پہلے توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر 4 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہ رسالت کی گواہی۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، کہ اب نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، کہ نماز جو ہے یہ فلاح دے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر پھر وہی، اور پھر لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں گے نا 4 دفعہ کہہ کے پھر گواہی دے کے، تو اس کے بعد پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یعنی جب تک توحید پر ہی نہیں ہے تو پھر یہ نماز کا اعلان ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ اکبر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ نماز کے لیے اتنا ہی کافی تھا نا، حی علی الصلاۃ کافی تھا کہ آؤ نماز کی طرف، لیکن یہ ساری ایک بیک گراؤنڈ بنائی گئی کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ نماز کس کی پڑھنے جا رہے ہو، وہ ہے کون، اور پھر اس کے بعد رسالت کی گواہی دے کے آنا۔ پھر یہ حکم ہے، یہ واجب ہے کہ اذان جب ہو تو سب کام چھوڑ کے تو اس اذان کا جواب دیا جائے۔ یعنی اگر کسی جگہ 10 اذانیں ہوتی ہیں، 5 ہوتی ہیں، تو ایک اذان منتخب کر لی جائے تو اس کا جواب دینا واجب ہے اگر وہ سن رہا ہے۔ اب یہ جو پیغام وہ مؤذن دے رہا ہے، وہ تو اذان پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اذان پڑھیں۔ یعنی جب آپ اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، تو آپ بھی اذان پڑھیں ساتھ۔ یہ اذان جو ہے نا، یہ ساری مسلمان کی زندگی اس کے اندر بند ہے۔ یہ جو اذان ہے، توحید بھی، رسالت بھی، اور پھر حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح، کہ فلاح تمہیں یہاں سے ملے گی، اور اس فلاح کو روکنا نہیں، آگے بھی بانٹنا ہے۔ کیا کہ نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، یعنی حی علی الصلاۃ کے بعد فلاح کے کام بھی، چونکہ نماز ہے ہی فلاح، یہ فلاح کی طرف تو لا رہی ہے۔ اب جب اذان آدمی سمجھ جاتا ہے، اس کو ریپیٹ کرتا ہے، اور سمجھنا چاہیے
پھر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے جا کے میں نے کھڑا ہونا ہے۔ یہ اذان صرف اعلان نہیں ہے، یہ اللہ کا تعارف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی اس کے اندر موجود ہے، اور آپ سے گواہی لی جاتی ہے کہ گواہی دے کے آنا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو پہلے وضو کر کے، تو یہ احادیث میں ہے کہ سارے ہی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دعا جو رسول سے مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی، وہاں بھی یہی پیغام ہے کہ گناہوں کی معافی مانگو اور اپنی فلاح کے لیے دعا کرو، رزق میں برکت کے لیے دعا کرو۔ تو یہاں حی علی الفلاح کا وہی مطلب ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اسلام آدم علیہ السلام سے چلا، ارتقائی منازل طے کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اسلام آیا۔ تورات، انجیل وغیرہ اور ان چیزوں میں جو اللہ نے ارشادات فرمائے وہی قرآن میں آئے، سوائے ان چیزوں کے جنہوں نے ان لوگوں نے مسخ کر دیا تھا یا تحریف کر دی تھی، اس کی کریکشن قرآن نے کی کہ بات یہ جو انجیل میں کہی گئی بات یہ اس طرح اصل، یہ جو تورات میں تبدیل کیا گیا ہے بات قرآن میں وہ بیان کی گئی کہ اصل بات یہ ہے۔ مثلا بائبل میں کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، تو قرآن نے اس کو کریکٹ کیا کہ 6 دن میں زمین اور آسمان بنے اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ اپنی بادشاہت کو قائم کر دیا۔ اس کی کریکشن تھی کہ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں، وَلَا يُؤْدَوْ حِفْظُهُمَا، وہ کیسے تھک جائے گا؟ لہذا ان ساری چیزوں کو کریکٹ کرتے کرتے قرآن آیا، اور پھر وہ نبی آیا کہ جس کو کہا گیا کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا گیا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ پیغام دے دیا۔ تو اب وہاں سے جو دین چلا وہ اس طرح آ کے رسول اور آپ پہ آ کے کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس میں یہ پہلو بتایا گیا کہ یہ جو تورات اور انجیل کو ماننے والے ہیں یہ عبادت کا مطلب نہیں سمجھے، یہ عبادت تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور رہبانیت اختیار کرتے ہیں۔ رہبانیت یہ نہیں ہوتی کیونکہ جنگل میں چلا جائے، رہبانیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بڑے شہر میں بڑے پر رونق محلے میں رہتے ہوئے دوسروں سے لا تعلق رہنا۔ یہ جو کوٹھیوں کے راہب ہوتے ہیں نا، یہ ان کے بارے میں بھی ہے کہ با جماعت نماز اسی لیے ہے کہ سب آ کے مل جاؤ۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں عبادات بھی ہیں، اور اسلام نے کریکٹ کیا ساری چیزوں کو، اور اسلام میں کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، سب کچھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب اذان شروع ہوئی پھر نماز ہوئی، اس سے ساری چیزیں سامنے کیا آتی ہیں؟ اس سے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان کو مسلمان بھی بنا رہے ہیں اور ایک اچھا انسان بھی بنا رہے ہیں۔ تو اس اذان کے اندر ایک پورا اسلام کا وہ شیڈیول موجود ہے پورا، بشرطے کہ ہم اس اذان کو خاموشی کے ساتھ سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کا جواب دیں۔ جب جواب دیں گے تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا رہا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیا کہا ہے مؤذن نے۔ تو
اس لیے جس نماز کی اذان میں اتنے بڑے پیغامات ہیں، اس نماز میں کتنے پیغامات ہوں گے؟ وہ اس کے لیے تو بے شمار وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس صلاۃ کو، اس نماز کو، کہ اس میں کتنے پیغام ہیں، اور سارے پیغام جو ہیں یہ ہیومینٹی پہ ہیں، انسانیت پہ ہیں، سارے پیغام دین کے، کیونکہ دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ضرور کریں، یہ تو لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ اچھا تعلق رکھنا، اس کی مخلوق کو تنگ نہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا، کوئی ظلم نہ کرنا، اور اگر خلیفے کا بیٹا بھی کوئی غلطی کرے تو اس کا خلیفہ جو ہے اس وقت کا، وہ بھی اپنے سامنے اپنے بیٹے کو کوڑے مروائے۔ اس سے بڑا کون سا انسانیت کا پیغام ہے کہ ظلم اگر بادشاہ کا بیٹا بھی کر رہا ہے تو وہ اسی طرح ہے۔ لہذا اسلام جو ہے وہ دین انسانیت ہے، اسلام جو ہے وہ ایک بہت کھلی بات کرتا ہے، تنگ نظری اسلام میں نہیں ہے، نہ تنگ نظر لوگوں کی اسلام میں جگہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔